محمد وبارک وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالی کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ان کے دل مائل ہو جائیں، ان کے دل جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، اور وہ کلام جو اترا ہے یعنی کلام حق، اللہ کا کلام، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے دل مائل ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان لوگوں کی مشابہت چھوڑ دیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کہ جو ان سے پہلے گزر چکے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے انبیاء کرام تشریف لے گئے اور وقت زیادہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور فاجر تھے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں، ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلیں، اپنے دل کو سخت ہونے سے بچائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سماعت فرما چکے ہیں پچھلے 2-4 درسوں میں کہ اہل کتاب کے دل سخت ہو چکے تھے، اس لیے کہ دنیا کی طرف میلان بڑھ گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہو گئی تھی، غفلت بہت زیادہ دراز ہو گئی، طویل عرصے تک غفلت کا شکار رہے، دلوں پر زنگ آ گیا، لمبی لمبی خواہشیں اور امیدیں ان کا مشغلہ ہو گئیں، لہذا ساری سوچیں اور صلاحیتیں دنیا سے وابستہ تھیں۔ فکر آخرت، فکر قبر اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا، اور یہ کہ انہوں نے قرآن اور سنت سے صرف رسمی تعلق قائم رکھا، قرآن، سنت، حدیث سے صرف رسمی تعلق تھا، حقیقت کا تعلق نہیں تھا۔ تو ان کو اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے، ایمان والوں تمہیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری تفصیل دوبارہ دہرانے کا مطلب یہ ہے، حالانکہ پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ دہرانے کا مطلب یہ ہے، دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی آیت اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، جو اس کے فوراً بعد ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقین رکھو، اس بات پر تم یقین رکھو، اس بات پر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمینوں کے بنجر ہو جانے کے بعد ان کو زرخیزی اللہ ہی دیتا ہے، زمینوں کے بنجر ہو جانے کے بعد ان زمینوں کو زرخیز اللہ ہی بناتا ہے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دل تو سخت ہو جاتے ہیں، دل تو سخت ہو جاتے ہیں دنیا کے میلان کی وجہ سے، دنیا کے پیسے اور لالچ کی وجہ سے، دنیا میں شہرت، جاہ اور مرتبے کے چاہنے کی وجہ سے دل تو سخت ہو جاتے ہیں، دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے، طویل خواہشیں رکھنے سے دل کی زمین
بنجر ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے دل کی زمین سنگلاخ ہو جاتی ہے، دل کی زمین پتھر ہو جاتی ہے، دل کی زمین زرخیز نہیں رہتی، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ جس طرح وہ بنجر زمینوں کو دوبارہ زرخیز کر دیتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے دلوں کی سختی کو دوبارہ نرم فرما دے، تمہارے دلوں کی سختی کو دوبارہ نرم فرما دے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اگر واقعی تمہارے ساتھ اے اہل ایمان ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا کہ انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا کی محبت نے ان کی دل کی زمین سخت کر دی تھی، اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اعلموا، اس بات کا یقین رکھو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمینوں کے بنجر ہو جانے کے بعد ان کو زرخیزی اللہ ہی دیتا ہے۔ اب ہم تو شہر میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ زمینیں بنجر کیسے ہوتی ہیں، زرخیز کیسے ہوتی ہیں۔ شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں زمینوں کی بنجر اور زمینوں کی زرخیزی کا پتہ نہیں۔ ہم کاروبار کو جانتے ہیں، ایک شخص کبھی تو مقروض ہوتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے، اور وہی شخص اللہ رب العزت جب اس کو زرخیزی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے، تو وہی شخص کئی لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے اور ہم نے بھی دیکھے، اور کئی لوگوں سے ہم واقف بھی ہیں۔ چند سال پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ اپنا رہائش کا مکان بیچنے کی نوبت آ گئی، اپنا رہائش کا مکان بیچنے کی نوبت آ گئی، اس قدر مقروض ہو گئے۔ اور آج صورتحال وہ ہے یہ کہ کئی گھروں کے دیے ان کے دم قدم سے چل رہے ہیں، کئی گھروں کو چلا رہے ہیں، کئی لوگوں کے معاون اور سہارا بن رہے ہیں، کئی لوگوں کے مددگار بن رہے ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کے دست قدرت میں نظام قدرت ہے، نظام کائنات اسی کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جس سے چاہے اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اس سے عزت اور کرامت لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ مایوس نہ ہونا ہماری ذات سے، کہ اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں تو تم پریشان ہو جاؤ کہ دل سخت ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں، ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں سے دریز ہو جاؤ۔ جس طرح ہم بنجر زمینوں کو سیراب کر دیتے ہیں، جس طرح ہم سنگلاخ زمینوں کو زرخیز بنا سکتے ہیں، ایسے ہی تمہارے دل کی بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور نرم کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ہماری مرضی، کوئی وسیلہ بنائے یا وسیلہ نہ بنائے، ہماری مرضی ہے کہ تمہارے قساوت قلب، دل کی سختی کو، تمہارے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے میں ہم کوئی وسیلہ بنا دیں یا بغیر وسیلے کے ویسے نرم کر دیں، یہ ہماری شان ہے، ہماری حکمت ہے۔ مگر یہ کہ وسیلے اور ذریعے تلاش ضرور کیے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ کی اگر جستجو کر رہے ہو، اللہ کی جستجو چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو، اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو پھر وسیلے ذریعے راستوں پر چل کر آؤ۔ تم واسطہ اور ذریعہ تلاش نہ کرو تو تمہیں روزی نہیں ملتی۔ تم وسیلہ اور ذریعہ تلاش نہ کرو اور گھر بیٹھے معتکف ہو جاؤ اور کہو اے اللہ گھر ہی پہ رزق اتار دے، گھر میں روزی دے دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم رزق اور روزگار کی جستجو میں نکلتے ہو، راستے تلاش کرتے ہو، کاروبار ڈھونڈتے ہو، ذریعے ڈھونڈتے ہو۔ رزاق اللہ ہے، رزاق وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، مگر ذریعے تمہیں ڈھونڈنے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی رزق کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ضروری ہے، تو اللہ کی معرفت جو اصل رزق ہے، اللہ کی محبت جو اصل نعمت ہے اور مقصود اصلی ہے، اس کے لیے بھی ویسے ہی وسیلے ڈھونڈو، ذریعے ڈھونڈو۔ اب ہماری مرضی
کہ کسی وسیلے کے ذریعے تمہیں تمہارے دل کی قساوت کو، تمہارے دل کی سختی کو ہم نرم فرما دیں، یا اس کے بغیر؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے سخاوت قساوت قلب والے حاضر ہوتے، آپ سینے پر ہاتھ پھیرتے، یہ توجہ فرماتے، وہی دل کی سختی والا شخص جو رہزن ہوتا، ڈاکہ زنی کرتا، چوری کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا، کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا ہوتا، آپ کی فقط ایک توجہ سے اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی۔ آپ کی ایک ایک بیان کی محفل میں 70 ہزار افراد ہوتے تھے، آپ ہفتے میں 3 دن وعظ فرماتے تھے، اور سننے والوں میں قریب اور دور کے لوگ حاضر ہوتے، 70 ہزار افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان میں کئی قزاق کا مطلب ڈاکہ زنی کرنے والے، کئی قزاق، کئی سارق، چور آپ کی محفل میں بیٹھے بیٹھے توبہ طائب ہو جاتے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت ہے۔ غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے دلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں، دلوں کی بنجر زمینوں کو زرخیز بنا رہے ہوتے ہیں۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کوئی اللہ والا مل جائے تو 2 قدم کا فاصلہ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ والا عارف مل جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، پھر 2 قدم کا فاصلہ ہی رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر وسیلہ ہیں۔ تمہاری نماز ہو سکتا ہے تمہیں وہاں تک نہ پہنچائے، تمہارے نفلی روزے، نفلی خیرات ہو سکتا ہے تمہیں وہاں تک نہ پہنچائیں، مگر اللہ والے کی نگاہ، ان کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کی توجہ تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم عرض ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ، اس بات کو یقین کرو، اس بات پر یقین رکھو، مایوس نہ ہو کہ اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے دل کی سختی کی وجہ سے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے دل کے سختی کی وجہ سے، تمہیں کہ قیامت اور آخرت کی فکر نہیں ہو رہی دل کی سختی کی وجہ سے، تو پریشان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اے اللہ جس طرح تو بنجر زمینوں کو زرخیز بنا دیتا ہے، اے اللہ یہ ادھر بھی ایک زمین بنجر پڑی ہے، اے رب کائنات، اے خالق کائنات، اے خالق ارض و سما، یہ ادھر بھی میرے پہلو میں ایک بنجر زمین ہے، میں تو تھک گیا ہوں کہ اس کو کسی طرح آباد کر دوں، ریتیلی زمین ہے، کوہسار ہیں، ریگزار ہیں، اللہ اس میں تو کوئی کھیتی ہی نہیں ہوتی، میرے دل کی زمین اس قدر بنجر ہے، سغلاق ہے، یہاں چٹانوں کے علاوہ کچھ نہیں، اے رب کائنات توجہ فرما دے، وسیلہ بنا یا نہ بنا جو تیری حکمت کو منظور ہو، مگر میری دل کی بنجر زمین کو نرم تو فرما دے، اے میرے بندو میری بارگاہ میں عرض تو کرو، اللہ کی قدرت پر یقین تو رکھو، وہ سیراب فرما دے گا اور نرم کر دے گا۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو، ہم نے تو کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں، ہم نے تمہیں مثال دے کر ایک بات سمجھا دی ہے، اگر عقل والے ہو تو پھر سمجھو، اگر دل کی زمین نرم ہے تو اللہ کا شکر کرو اور اس میں فصل اگاؤ، زرخیز زمین ہے تو اس کو یوں ہی کھلا نہ چھوڑ دو، اس میں کھیتی اگاؤ، تمہاری مرضی گندم اگاؤ، تمہاری مرضی اس میں مکئی اگاؤ، تمہاری مرضی اس میں گنا کاشت کرو، تمہاری مرضی اس میں نماز کی فصل بو، روزے کی فصل بو، خیرات کی فصل بو، اس میں اللہ کے ذکر کی فصل بو، تمہاری مرضی ہے، زمین زرخیز ہے، اور اگر زمین زرخیز نہیں تو اللہ سے مانگو تاکہ تمہارے دل کی زمین سخت نہ ہو، زرخیز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے دلوں کی سخت زمینوں کو نرم فرما دے، اللہ تعالیٰ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری طرف توجہ خاص فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب العالمین، سورۃ الحدید کی ان آیات کا صدقہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اے اللہ قساوت قلب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں جذبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو زرخیز فرما دے۔ اے اللہ